اس مہینے کی برکتوں میں ایک بہت بڑی برکت، ایک بہت بڑی رحمت کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالی نے قرآن بھی اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ یہ جو کتاب ہدایت ہے، جو صحیفہ انقلاب ہے، در حقیقت انقلاب لانے والی کتاب، ہماری زندگیوں میں یہ کتاب کتنا انقلاب لائی۔ دیکھیں، جن میں قرآن مجید نازل ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی موجودگی میں نازل ہوا، قرآن مجید انہیں بھی یہی ملا تھا، وہ کوئی اور قرآن نہیں تھا، کوئی اور صورتیں نہیں تھیں، کوئی اور آیات نہیں تھیں۔ اور آپ بتائیے کہ ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا یا نہیں، تبدیلی آئی یا نہیں؟ دیکھیں، قرآن مجید کی آیات ہی سنی تھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ چند آیات سنتے ہی جو انقلاب برپا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ ایک مثال ہے، ایسی ہزاروں مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں موجود ہیں۔ تو کیا قرآن مجید بدلا ہے کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں یہ قرآن ایک عظیم انقلاب لایا؟ وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے ہاں نیکی کا تصور ہی کوئی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ نیکی کیا ہوتی ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں تھا۔ زندگی مکمل گمراہی، مکمل برائی اور مکمل اللہ ذوالجلال کی نافرمانیوں کا مرقع تھی۔ اور پھر جب قرآن مجید انہیں ملا تو ان کی زندگیوں میں کیسی تبدیلی آئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے گھر میں قبر کھود رکھی تھی اور وہ روزانہ اس قبر میں لیٹا کرتے تھے۔ ہمیں تو قبر کا نام سن کے خوف آ جاتا ہے نا، ڈر جاتے ہیں، اور ہمارا خوف بھی عجیب ہے، ڈر بھی عجیب ہے کہ ہم ڈرتے بھی بہت ہیں اور ڈرتے بالکل نہیں ہیں۔ انہوں نے گھر میں قبر کھود رکھی تھی اور لیٹا کرتے تھے موت کو یاد کرنے کے لیے، آخرت کو یاد کرنے کے لیے کہ مجھے ایک دن یہاں آنا ہے مستقل۔ اور یہ قرآنی انقلاب تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عمر ایک ایسا بندہ ہے کہ جو 10 اونٹوں کو قطار میں نہیں لگا سکتا تھا۔ میرا باپ مجھے پیٹا کرتا تھا کہ تو جوان ہے، تجھ سے 10 اونٹ سیدھے نہیں ہوتے۔ اور فرمایا کہ آج عمر وہ ہے کہ اتنے وسیع و عریض مملکت پر، اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کر رہا ہے، نظام چلا رہا ہے۔ تو یہ انقلاب کہاں سے آیا؟ یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ یہ قرآن مجید سے آئی، یہ اس صحیفہ انقلاب سے آئی۔ اگر ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئی تو 2 وجوہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو انہیں نازل ہوا، جو انہیں ملا، اور یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری وجہ جو حقیقت ہے کہ جس طرح انہوں نے قرآن مجید کو قبول کیا تھا، ہم نے ویسے قبول ہی نہیں کیا۔ جیسے انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا تھا، مانا تھا، ویسے ہم نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں ہے، مانا ہی نہیں ہے۔ وہ قرآن مجید کے نزدیک تھے، ہم قرآن مجید سے دور ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کے مطابق
اپنی زندگیوں کو ڈال لیا تھا، اور ہم اپنی مرضی کے مطابق قرآن مجید کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن ویسا ہو جائے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ ہم ویسے نہیں ہو سکتے جیسا قرآن چاہتا ہے۔ ایک ایک سورہ کو سمجھتے ہوئے ان کے مہینے گزر جاتے تھے، کئی کئی دن ایک ایک آیت کو سمجھتے رہتے، غور و فکر کرتے رہتے، سوچتے رہتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔